کسی رسالت کہ کسی دور میں اللہ تعالیٰ جانا کر وہ جائیں گے آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث پاک وہ آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا کچھ حصہ، 5 حصے ہیں اس کے، ایک حصہ میں نے بیان کیا تھا جو کہ بے حیائی اور فحاشی کے سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی اس پہ تھوڑی سی بحث باقی ہے۔ بے حیائی کا جرم اتنا بڑا ہے کہ آدمی کی زندگی میں آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے۔ جو آدمی بے حیا، بے شرم ہو، زانی ہو اور اس کے باوجود وہ اپنی برائی پہ قائم رہے، ساری زندگی ہی برائی کرتا رہے، موت سے پہلے اللہ کریم اسے اس کا برا انجام دکھلا دیتے ہیں۔
لوگوں کی نظروں میں بھی اور اللہ کے فرشتوں کی نظروں میں بھی، اللہ کریم کی نظر میں بھی۔ لوگ بھی اس پہ تان تشنی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، اور اللہ کریم بھی اس سے نفرت فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نفرت فرماتے ہیں۔ جو بندہ صاف اور پاک نہیں ہے، جس بندے کا جسم وہ حرام طریقے سے وجود میں آتا ہے اور وہ اپنے جسم کو حرام راستوں پہ لگاتا ہے، یعنی زنا کاری کرتا ہے، بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، معاشرے میں بے راہ روی کا لوگوں کو شکار کرتا ہے، اللہ کریم موت سے پہلے اور موت کے بعد، قبر کی زندگی ہو یا حشر کی زندگی ہو، اللہ کریم اسے رسوا کرتا ہے، اسے اچھی موت نہیں آئے گی، کلمے کی موت زنا کار کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ آپ جہاں مرضی اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جو زناکار مرد ہو اسے کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا، اچھی موت نہیں آتی۔ اپنے جسم کی حفاظت کرنا، اللہ کی دی ہوئی قوت کو درست طریقے سے استعمال کرنا، یا اللہ کریم کے احکام کو اپنے جسم پہ نافذ کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری۔ جو بندہ اپنی خواہشات کا بندہ ہو، جہاں خواہش نے کہا وہاں چل پڑے، جس طرف نظر اٹھے وہاں چل پڑے، اس کے پاؤں اس کے کنٹرول میں نہ ہوں، اس کے ہاتھ، اس کا جسم اس کے کنٹرول میں نہ ہو، آخر ایک دن آتا ہے وہ خود ہی رسوا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم فخر موجودات، سرور کونین، والی بطحا، عبداللہ کے چاند، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے والی، کائنات کے تاجور، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، کان کا زنا ہے سننا، منہ کا زنا ہے بولنا، ہاتھ کا زنا ہے پکڑنا، پاؤں کا زنا ہے چل کے جانا، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ ہر عضو، ایک ایک انگ جسم کا ایک ایک حصہ وہ زناکار ہوتا ہے جب آدمی بے شرم بن جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں اور یہ گناہ بھی کرتے ہیں، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بوڑھے کیا شادی شدہ کیا غیر شادی شدہ، ہوس کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنی امت کے خلاف ایک چیز، ایک فتنے کو سمجھتا ہوں، مردوں کے خلاف وہ عورتوں سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے، اور اس عورت کے نام پہ سیاست بھی کی جاتی ہے، اس عورت کے نام پہ خدمت بھی کی جاتی ہے، چاہے بیواؤں کو آپ امداد کے بہانے کہہ لیں، آپ ویلفیئر فاؤنڈیشنوں کے ذریعے سمجھیں، این جی اوز کے سلسلے آپ سمجھیں، آپ رفاہی اداروں کے ذریعے سمجھیں، عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، گناہگار بنا جاتا ہے، خود بنایا جاتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس قوم کی اخلاقیات تباہ ہو جائیں وہ قوم کبھی بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کر سکتی۔ جس قوم کے مرد و عورت بے راہ روی کا شکار ہو جائیں وہ کبھی بھی قوم نہیں بن سکتی، کبھی بھی اللہ کے جھنڈے کو بلند نہیں کر سکتی۔ آپ لاکھ حرمت رسول کے نعرے لگائیں،
جب تک کہ آپ کا کردار، آپ کا ظاہر باطن پاک نہیں ہے، آپ کبھی بھی اس کے ہم خیال اور آپ اس جیسے نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی بھی حرمت رسول کو کہ والی اور وارث نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کی نظر میں حیا نہ ہو، آپ کے جسم میں شرم نہ ہو، آپ کی زبان پاک نہ ہو، آپ کی زبان سے ایسے ایسے واقعات نہ نکلیں جو آپ کے ایمان کو داغدار کر دیں۔ آپ تصور رکھیں، آپ یقین رکھیں، جس دن ہم پاک ہو گئے، جس دن ہمارے جسم زناکاری سے، بے راہ روی سے، بے حیائی سے پاک ہو گئے، جس دن ہم شرم و حیا کے پیکر بن گئے، کائنات چاہے بھی دنیا کے کافر چاہیں بھی تو سیرت رسول پہ، حرمت رسول پہ، آقا کائنات کی ذات پہ کوئی تانا تشنی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ خوددار لوگ ہیں، باغیرت ہیں، شرم والے ہیں، حیا والے ہیں، اللہ رسول کے احکام کو اپنے جسم پہ نافذ کرنے والے ہیں۔ لیکن جب اغیار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موبائل کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، موویز کے ذریعے، مناظر کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے اس قوم کے نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بے حیا بنا دیا ہے، ہر ایک کو بے شرم بنا دیا ہے، اکثریت ایسی بن جائے تو غیر حرمت رسول پہ آواز اٹھائیں گے، حرمت رسول پامال کریں گے، عزت رسول پہ ہاتھ ڈالیں گے۔ کہاں وہ دور کہ حضرت عمر کا دور ہے، بیٹھے مسجد طیبہ میں ہیں، مسجد طابہ طیبہ مقدسہ مطہرہ، مسجد نبوی پہ کے کچے ذہن پہ بیٹھنے والے، اور ان کا ڈر اتنا ہے کہ کیسر و کسرا ان کے نام سے کامتے ہیں۔ وہ جہاں عزتوں کے محافظ پیدا ہوں وہاں ایسی ہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہارون الرشید نے بادل کو دیکھا کہ بادل اس کے بغداد میں نہیں برس رہا، ہارون الرشید نے اس بادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادل جہاں مرضی برس جے، جہاں تیری بارش ہوگی وہاں کا ٹیکس اور خراج میرے پاس آئے گا۔ وہاں پھر بارشیں نہیں ہوتی جہاں ہمارے حالات ہوں، جہاں ہمارے ممبروں سے، محرابوں سے وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن کا ہماری ذاتی زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، کرامات، معجزے، شان، فضائل، فلاں کی شان، فلاں کی شان، ان کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہماری زندگی پہ اثر پڑتا ہے ان عقائد کا، ان واقعات کا جو ہماری سیرت کو، کردار کو بنانے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے پھر میرا جسم میرا نہیں رہتا ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں ہوتا ہے، میرا جسم بھی اللہ کا ہوتا ہے، میری مرضی بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ اپنے جسموں کو، اپنے اذہان کو، اپنے قلوب کو، اپنی سوچوں کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیں۔ یقین رکھیں اللہ کریم کے اس دیے ہوئے ملک میں رہتے ہوئے دنیا کائنات کے کسی کافر میں جرت نہیں ہوگی کہ آپ کے نبی پہ گستاخی کر سکے۔ جب ہم بے حیا ہوتے ہیں، جب ہم شرم و حیا سے عاری ہوتے ہیں، پھر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوتا ہے، دلوں میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، صرف ریلیاں اور نعرے مظاہروں پہ اکتفا ہوتا ہے، وگرنہ اگر شرم و حیا پیدا ہو تو انسان پہاڑوں سے ٹکرا جائے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ قرآن جب حافظ قرآن جب قاری قرآن اس کو اپنے سینے میں اتارتا ہے، اللہ کی قسم اس میں ایمان اور ایقان یقین ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی پہاڑ بھی آ جائے وہ بھی ٹک نہیں پاتا ہے۔ یہ کافر کیا چیز ہے، لوگوں کی حیثیت ہی کیا ہے۔ میرے رسول نے ایک خواب بیان فرمائی، وہ خواب میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پھر وہ لوگ جو زانی ہے یا بدکار ہیں، یہ بے شرم ہیں یا بے حیا ہیں، وہ اپنے افعال پہ غور کریں کہ کہیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں، کہیں مرنے سے لے کے قیامت تک، قائم ہونے تک اس عذاب میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ میرے رسول نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم،
دو آدمی آتے ہیں، انہوں نے کہا یہ چڑھیے، کسی مقام پہ چڑھنے کا کہا میں ان کے ساتھ گیا، میں نے وہاں 4 قسم کے واقعات دیکھے، ان میں ایک واقعہ وہ ہے جو واقعہ زناکاری سے متعلق ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ایک تنور جیسی چیز ہے، روٹیاں پکانے والا جیسے ہوتا ہے، نچلا حصہ کھلا ہے، اوپر سے حصہ تنگ ہے، اور اس میں کچھ ننگے مرد اور عورتیں ہیں، جب آگ جلتی ہے وہ اوپر آ جاتے ہیں، آگ بجھتی ہے تو وہ نیچے چلے جاتے ہیں، بار بار آگ جلتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں، بار بار بجھتی ہے وہ نیچے جاتے ہیں۔ خواب کے اختتام پہ پوچھا یہ تم 2 آدمی کون ہو؟ ایک نے کہا میں جبرائیل ہوں، ایک نے کہا میکائیل ہوں، تم کیوں مجھے آج تم نے سیر کروائی؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے وہ بتاؤ جو تنور میں مرد اور عورتیں ننگی تھیں۔ وہ آگے سے فرماتے ہیں یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور عورتیں ہیں، مرنے سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک قبر کے اندر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ میں اور آپ سوچیں بارش کیوں نہیں ہوتی، کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ آئیے میرے ساتھ عہد کیجئے کہ میں اور آپ آج کے بعد بے حیا نہیں بنیں گے، با شرم بنیں گے، حیا والے بنیں گے۔ آپ اور میں ماضی چھوڑ دیجئے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کریم اس ایک بندے کی وجہ سے پوری بستی پہ رحم فرما دیتا ہے۔ آپ اور میں استغفار کیجئے کہ اللہ کریم فلاں فلاں موقع پہ گناہ ہوا، آج کے بعد تجھ سے عہد ہے، مر جانا قبول ہے، اس بے حیائی بے شرمی کے نزدیک جانا قبول نہیں۔ آپ کے ایک شاگرد ہیں، وہ شاگرد مرثد، مکے میں مسلمان مظلوم، آپ ہجرت کر چکے، مکے کے مظلوم رسول اللہ کو یاد آتے کہ وہاں جیلوں میں قید، گھروں میں قید، وہاں بیڑیاں لگی ہوئی، وہاں زنجیریں پہنائے ہوئے، وہاں میرے صحابہ کو مارا جا رہا ہے۔ کبھی آپ کسی طریقے سے مدد فرماتے، کبھی کسی طریقے سے۔ یہ چور تھے زمانہ جاہلیت میں، رسول اللہ انہیں بلاتے ہیں، اے میرے صحابی میرے پاس آ۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے؟ آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ۔ آپ نے فرمایا تو چوریاں کیا کرتا تھا، اللہ کے رسول جب سے کلمہ پڑا ہے ہر قسم کی چوری چھوڑ دی ہے۔ کہا آج تو محمد کے لیے چوری کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول حکم تو کریں، آپ کے لیے جان بھی قربان ہے۔ آپ نے فرمایا مکے میں مظلوم مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، ذرا ان کی مدد کرنی ہے، ان کو وہاں سے اٹھا کے لانا ہے، تمہاری چوری یہ ہے اور یہ دنیا کی واحد چوری ہے، جب کرنے جاؤ گے اللہ راضی ہوگا، واپس آؤ گے اللہ راضی ہوگا۔ وہ وہاں سے چلتے ہیں، مکے میں پہنچتے ہیں، ان کی ایک زمانہ جاہلیت کی محبوبہ وہ وہاں سے اس کے قدم پہچان لیتی ہے، وہ آواز لگاتی ہے اور میرے محبوب ذرا رک، آج میرے پاس رات برس بسر کر۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں یا اوناک، نام تھا اس عورت کا، ان اللہ قد حرم الزنا، اللہ نے زنا کو حرام کر دیا۔ وہاں سے آدمی کو لے کے آتے ہیں، مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول آپ نے جو کہا تھا میں نے پورا کر لیا، وہ وہاں مجھے میری زمانہ جاہلیت کی محبوبہ ملی ہے، اگر آپ کہیں میں اس سے شادی کر لوں تو رسول اللہ پھر سورہ نور کی یہ آیت پڑھتے ہیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ آپ وہاں پڑھتے ہیں اور وہ صحابی جس کے دل میں اس کی محبت ہے وہ محبت اللہ کی خاطر بلا دیتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ بات کریں، ان خطبوں کا فائدہ کیا ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے، اپنے آپ کو پاک کیا جائے، اپنے آپ کو قبر میں سمجھا کریں
کہ جیسے لوگوں کے جنازے اٹھتے ہیں ویسے میرا جنازہ اٹھے گا۔ کاش ہمارے ملک کا قانون بنے جہاں یہ سزائیں نافذ ہوں جو اسلام کی سزائیں۔ اسلام کی سزائیں، شادی شدہ اگر زنا کرے اس کو جسم کے یہاں تک مٹی میں دبا دیا جائے اور پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو اس کی سزا یہ ہے اسے 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارے جائیں، 1 سال کے لیے بستی میں سے، شہر میں سے نکال دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان اتنا ہی تازہ تھا۔ ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے، میرے بھائیوں یہ باتیں سننے سنانے کے لیے بڑی آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ عورت آپ کے پاس آتی ہے جب اوپر اچھا بندہ بیٹھا ہو، جب آپ کا حاکم اچھا ہو، آپ کا جو سرپرست ہے وہ اچھا ہو، اور اس میں کردار کی صلاحیت ہو تو نیچے لوگ بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ کہاں عرب کے بدو، ڈاکو، چوری کرنے والے، لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے والے جب کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہی لوگوں کی عزتوں کے محافظ بن جاتے ہیں۔ وہ عورت آپ کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، آپ اس سے چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ادھر سے آتی ہے، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، ادھر سے چہرہ پھیرتے ہیں کہ شاید توبہ کر لے۔ ادھر آتی ہے، اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا ہے زنا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پیٹ میں حمل ٹھہر چکا ہے۔ اے عورت تو چاہتی کیا ہے؟ اللہ کے رسول مجھ پہ اللہ کا دین نافذ کریں، مجھے سنسار کریں، پتہ ہے میں نے مر جانا ہے، مجھ پہ سزا نافذ کریں۔ آپ اسے کہتے ہیں گناہ تیرا ہے، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ جاؤ اس کی پیدائش کے بعد آنا۔ وہ رحمت للعالمین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ آپ اس کا ایمان دیکھیے، ایک مرتبہ نہیں، وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو اٹھا کے لے کے آتی ہے، اللہ کے رسول اب بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب مجھ پہ اللہ کا دین نافذ کریں۔ اور اتنی دیر میں تو اللہ ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے، پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ لیکن باز امیر آدمی جس کا ضمیر زندہ ہو اس کو اس کا گناہ ٹکنے نہیں دیتا جب تک اپنے کیے کی سزا نہ پا لے یا اللہ معاف نہ کر دے۔ آپ اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں، بچے کو، کبھی اس کو دیکھتے ہیں، رحمت للعالمین کی رحمت کو جوش آتا ہے، اس بچے کو کون کھلائے پلائے گا؟ اس وقت تک تجھے سزا نہیں ملے گی جب تک یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں بن جاتا۔ ابھی کچھ مہینے گزرتے ہیں، وہ عورت واپس جاتی ہے، جب آتی ہے تو صحابہ کی آہیں نکل جاتی۔ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس نے ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا ہوتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول اب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو چکا ہے، اللہ کے رسول اب مجھ پہ حد نافذ کیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی بچہ چھوٹا ہے، کون ہے جو اس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ صحابہ میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس بچے کا نان و نفقہ میرے ذمے ہے، اس کا خرچ میرے ذمے ہے۔ اس عورت کو لے جایا جاتا ہے، اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اپنی جان، جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی، اس کو پتھر مار مار کے مارا جاتا ہے۔ خالد ابن ولید پتھر مارتے ہیں تو اس عورت کے جسم سے نکلنے والے خون کے چھینٹے خالد بن ولید پہ پڑتے ہیں، تو خالد آگے سے کہتے ہیں گندی عورت جاتے ہوئے مجھے گندا کر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خالد تو نے کیا بات کی ہے؟ اللہ کی قسم ہے اگر پورے مدینے کے گناہوں کو اکٹھا کیا جائے اس کی توبہ اس قدر ہے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ اس عورت کی اگر توبہ کو اس پوری بستی کے گناہوں پہ تقسیم کیا جائے، اس عورت کی توبہ اتنی سچی ہے سارے لوگوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ اپنے ملک میں اسلام کے نظام کے لیے آواز بلند کریں، اپنے ملک میں اسلام کے نام لیوا بنے، اپنے ملک میں اسلام کے نام پہ ووٹ دیں، اپنے ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے آپ کوشش کریں۔ کوشش اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نصیبے میں نہیں کرتا، یہ ہمارا خطہ، یہ غلاموں کا خطہ ہے شاید،
جہاں جو آیا اس کے پیچھے چل پڑے، جہاں جس نے مارا اس کے پیچھے چل پڑے۔ کچھ عرصے بعد اللہ کے کوئی ولی پیدا ہوتے ہیں، اور اولیاء وہ نہیں ہے جو ننگے ترنگے بیٹھے ہوں، جنہوں نے جھنڈے لگائے ہوں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جو اللہ کے دین کے لیے، نفاذ کے لیے محنت کرتے ہیں۔ وہ اولیاء نہیں ہوتے جو صرف منکوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کا نفاذ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا جہان میں جو یا آپ عبادات کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، ان میں سب سے بلند سٹیج جو ہے نیکیوں کی، وہ ہے اللہ کے دین کا نفاذ، جہاں جس کے نیچے ہزاروں کروڑوں اربوں انسان رہے اور ان میں انصاف ہوتا نظر آئے۔ اللہ کریم اس ملک میں اللہ تعالیٰ اسلام کا نفاذ فرمائے، ایسے لوگ پیدا فرمائے طاقتور حلقوں میں سے جو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ لوگوں پہ نافذ کر دیں۔ اور اس کی اللہ جزا کیا دے گا؟ ایک اللہ کی حد کو نافذ کرنا، رسول اللہ فرماتے ہیں 40 سال کی بارشوں سے بہتر۔ آپ ایک بارش کو کہہ رہے ہیں جی بارش نہیں ہوتی، 40 سال کی بارشوں کی فصلوں کی برکت سے بہتر ہے ایک اللہ کی حد کو نافذ کرنا۔ اور دوسری وہ چیز جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی سب سے پہلے کہ اذا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، کہ کسی قوم میں بے حیائی نہیں پھیلتی، لوگ اعلانیہ نہیں کرتے، مگر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی، مگر ان میں طاعون، کینسر جیسی وہ تکلیفیں ہو جاتی ہیں، لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ ان لوگوں میں جو پچھلے لوگوں میں بیماریاں نہیں ہوتی تھیں وہ موجودہ لوگوں میں زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہو جاتی۔ اور دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لم ینقص المکیال والمیزان، بندے لوگ ناپ تول میں کمی جب کرنے لگیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اخذوا بالسنین ومعونۃ المشقۃ شدۃ وجور السلطان علیہم، جب ہم مال میں ہیر پھیر کرتے ہیں، دکھانے کا اور ہے، بیچنے کا اور ہے، لینے کے اور آلات دینے کے اور، جب آپ تجارت میں دھوکہ دیتے ہیں، آپ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، اچھی چیز دکھا کے نکارا چیز بیچنا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب اس میں کمی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گوشت بیچنے والے، قصاب، چھوٹے چھوٹے معاملات کرنے والے، وہ نیچے اپنے آلات میں ایسی ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں کہ وزن کم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، پھر پوری قوم کو ان ملاوٹ کرنے والوں کی سزا کیسے ملتی ہے کہ قحط پیدا ہو جاتا ہے، پھر گندم باہر سے امپورٹ کرنا پڑتی ہے، کیوں جی آپ کے ملک میں گندم کا زراعت کا ملک، لیکن گندم پھر باہر سے، فصلیں پھر باہر سے، گھی باہر سے، آئل باہر سے، ضروریات زندگی باہر سے، کھلا دودھ ختم، پیکٹ والا دودھ باہر سے، ملٹی نیشنل کمپنیاں اوپر بٹھا کے آپ اور میرا پیسہ، ٹیکس، ہر چیز، کس لیے کہ میں اور آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، دکھانے کے اور، دینے کے اور، لینے کا وزن اور، دینے کا وزن اور، کوالٹی میں فرق، دکھانا 1 نمبر کا، دینا 4 نمبر کا۔ اور اس کا حشر دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سارے ایسا کرتے ہیں، اکثریت ایسا کرتی ہے، جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے ڈالتا ہے، وہاں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، ترازیوں میں کمی ہوتی ہے، مال دینے اور لینے میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ اخذوا بالسنین، قحط سالی کے ساتھ لوگوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب سارے تو تاجر نہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، ان پہ بھی سختی آتی ہے، کن کی وجہ سے؟ ان تاجروں کی وجہ سے جو مال اور ناپ میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور شدت المعونتی، سختی ہو جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، بے روزگاری ہو جاتی ہے۔
وجور السلطان علیہم، اور بادشاہوں کے ظلم بڑھ جاتے ہیں. اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ لوگوں پہ سختی کرتے ہیں، ان کے خون کا آخری قطرہ تک چوسنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی ہڈیوں کو گوشت سے صاف کرتے ہیں. جور السلطان علیہم، آئیے عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. جو میرے دکاندار بھائی ہیں وہ عہد کریں کہ آج سے پہلے جو ہو گیا، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسائل کا. میں حیران ہوتا ہوں اپنے معاشرے کے بڑے بڑے افراد جن کو ناپاکی پاکی کے مسائل کا نہیں پتہ. ایک استاد تھے ہمارے، وہ بیان کرنے لگے کہ طہارت ایسے ہوتی ہے، فلاں فلاں طریقہ ہوتا ہے طہارت کا. تو ایک استاد صاحب، وہ بھی استاد، اس کے 3-4 بچے ہیں، وہ کہتا ہے جی قاری صاحب مجھے بتائیں طہارت کیسے ہوتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں، 3-4 بچے بھی ہو گئے. تو آج سے پہلے ان معاملات کا نہیں پتا تھا، آج پتہ چلا ہے کہ تجارت میں 2 نمبری جائز نہیں ہے. تو آج عہد کریں کہ آج کے بعد 2 نمبری نہیں کریں گے. اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمائی، میرا رسول نے فرمایا لم یمنعوا زکات اموالہم، کہ لوگ اپنی زکات کی، اپنے مال کی زکات جب روک لیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الا منع القطر من السماء، آسمان سے بارشیں رک جاتی ہیں جب ہم عشر پورا نہیں دیتے. ولولا البہائم، اگر جانور نہ ہوں جو معصوم ہوتے ہیں، پرندے نہ ہوں جو معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان سے کبھی بارش ہی نہ ہو. آج ہم دیکھیں جن کی فصلیں ہوئی ہیں، جن کا پیسہ زیادہ ہے، کیا سال کی زکات ادا کی ہے؟ گھروں میں 50-50 تولے سونا رکھنے والے، کیا انہوں نے زکات ادا کی ہے؟ 52 تولے چاندی سے زائد رکھنے والے، وہ سوچے کیا زکات ادا کی ہے؟ گندم کی فصل کے موقع پہ کیا عشر دیا ہے؟ مکئی کی فصل کے موقع پہ کیا عشر دیا ہے؟ پیسے گھر میں پڑے ہیں، کیا عشر دیا ہے؟ مکان کرایوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کیا ان کی زکات ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اگر زکات ادا نہیں کی، آج سے عہد کر لے ہم آئندہ سے زکات ادا کریں گے. اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، بارشیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں. اور میرے رسول نے فرمایا چوتھی چیز، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ عدوا من غیرہم، اگر جب لوگ اللہ رسول سے کیا ہوا عہد توڑ دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باہر سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسے آج مسلط کہ ہم نے اللہ رسول سے عہد کیا کیا تھا، اس ملک میں اسلام کا نفاذ کریں گے. اور صرف نماز کے لیے تو آزادی نہیں ملی تھی، نماز ہندوستان میں بھی ادا ہوتی تھی، اور معاہدے ہو چکے تھے، اقوام متحدہ بن چکی تھی. کیا آزادی ہوگی ہر ایک کو اپنی عبادات کی؟ کس چیز پہ ملک حاصل کیا تھا؟ وہ چیز یہ تھی کہ ہم اس ملک کو اسی طریقے پہ بنائیں گے جیسے محمد رسول اللہ نے مدینہ طیبہ میں بنایا. ہم یہاں اسلام اور انصاف کا نظام غالب کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بات میری نہیں ہے، پھر آپ لوگ غصہ کرتے ہیں جی، پھر آپ لوگوں کو غصہ آتا ہے، بعد میں غصہ اتارتے ہیں کہ حضرت صاحب فلاں پارٹی کے ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. نہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب لوگ اللہ رسول کے عہد کا پاس نہ کریں، اللہ ان کے غیروں کو ان پہ مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے چھین لیتے ہیں. ٹیکس کے نام پہ ان کے مال کو چھین لیتے ہیں. ٹیکس کے نام پہ آج ہم ٹیکسوں میں الجھے ہوئے کس لیے؟ غیر ملکی اجارہ داری ہوتی ہے، غیر ملکی قرضوں پہ. اللہ کی قسم ہے، اللہ کریم کے دین کو نافذ کریں، ہر قسم کے حالات میں آسانی ہو جائے گی. کبھی آپ کو غیر کے در پہ جھکنا نہیں پڑے گا. جو اللہ کے در پہ جھک جائے، اللہ اسے غیر کے در پہ جھکنے نہیں دیتا ہے. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب ان کے حکمران، ان کے امام، سب سے پہلے میں اس منبر کی بات کرتا ہوں کہ ان اماموں نے بھی کبھی اسلام کو صحیح شکل میں بیان نہیں کیا ہے. یہ جو ہمارے علماء ہیں، خطباء ہیں، ان کو اپنی جیبوں کی فکر ہوتی ہے، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں
لوگ انتظامیہ یہ مسائل بیان کریں گے تو ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، وہ فلاں میرا دوست ہے، میں بولوں گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت عمر کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے عمر تیرا دوست کوئی نہیں بن سکتا۔ پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ اے عمر تو سچ ہی تو بولتا ہے، جو سچ بولتا ہے اس کے دوست کم ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اماموں سے شروع کریں، حکمرانوں کی تو بات کی بات کریں۔ کتنے مسائل دین کے ہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کرنے لگا ہوں، اپیل کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنی ساری مسجدوں میں جائیں، آپ کبھی نہیں حق سنیں گے، صرف اپنے مسلک کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ میں حنفی ہوں تو حنفی سچے ہیں، میں شافعی ہوں تو شافعی سچے ہیں، میں بریلی ہوں تو میرے بریلوی سچے ہیں، میں دیوبندی ہوں تو میرے دیوبندی سچے ہیں، میں وہابی ہوں تو میرے وہابی سچے ہیں، بس یہی ہے۔ میں شیعہ ہوں تو سوائے میرے اور جنت میں جا کوئی نہیں سکتا۔ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے طریقے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لوگوں نے علامات کے طور پہ کسی نے پگڑی باندھ لی، کوئی صافے رکھے ہوئے، کسی نے جھنڈا نکال لیا، کوئی سفید پگڑی والے، کوئی سبز والے، کوئی کالے، کوئی پگڑی کا رنگ کیا، کوئی فلاں فلاں۔ وہ جی دار فہم بنے ہوئے ہیں، وہ جی آستانے بنے ہوئے ہیں، وہ حضرت صاحب کا ڈیرا ہے۔ وہ اپنے اپنے ایک لحاظ سے شاید ان کو انبیاء شاید سمجھتے ہوں کہ ان کی ہر بات حرف آخر ان کو بڑا سمجھتے، ہر چیز ان پہ جاتے۔ میرا مفتی، میرا مولوی، میرا پیر، میرا درویش، میرا مرشد۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہر شہر کا اپنا اپنا ولی، ہر شہر کا اپنا اپنا بڑا۔ کیوں جی حقیقت ہے کہ نہیں؟ وہاں جاتے ہوئے عقیدت بھی کرتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، جھکتے بھی ہیں، اپنے اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں۔ جو وہاں سے ہدایت مل جائے پھر اسی پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس قرآن کو دیکھتے ہیں، نہ کتاب اللہ کو، نہ سنت رسول کو، نہ رسول اللہ کی حدیث کو۔ سال کے بعد جاتے ہیں جی عرس کے نام پہ، معاف کیجئے گا بڑے سخت الفاظ ہیں، آپ اور میری اصلاح کے لیے ہے۔ میں اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ گناہگار ہوں۔ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ میں اس چیز کو اپنے لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس جگہ پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولوں یا آپ کے سامنے واقعات بیان کروں۔ میرا جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حق سچ بیان کر، چاہے تیری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سال کے بعد جاتے ہیں جی نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں۔ کس حدیث میں ہے، کس قرآن کی آیت میں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے سال کے بعد کسی بزرگ، کسی بڑے کے پاس جانا؟ میرے بھائیو یہ شیطان کے سارے راستے ہیں۔ یاد رکھیے راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے، راستہ صرف رسول کا راستہ ہے۔ کسی نے جانا ہے تو مکے جائے، کسی نے جانا ہے تو مدینے جائے، کسی کو بہت حاجت ہے تو مسجد اقصی چلے جائے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، خالی خولی باتیں نہیں ہیں۔ میرا رسول نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ، تین مقامات کے علاوہ کسی طرف جانا حرام۔ ثواب کی نیت سے قافلے بنا کے جانا حرام۔ تین مقامات کے علاوہ جتنی مرضی کوئی ہستی ہو، کسی جگہ پہ جانا، وہاں عبادات کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ نے حرام کی، رسول اللہ نے حرام صلی اللہ۔ تین مقامات کون ہیں؟ خانہ کعبہ ہے، شوق سے جائیں، طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، زیارت کریں، ثواب ملے۔ ایک نظر خانہ کعبہ پہ پڑ جائے، اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب دیتا ہے وہاں اگر پڑھ لیں۔ جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے، ثواب ہی ثواب۔ مسجد طیبہ، مسجد مقدسہ، مطہرہ، منزہ، پاک، عرفہ، بالا، مسجد طیبہ، مسجد مدینہ میں جائیں، وہاں ایک نماز پڑھیں، 10,000 یا 1,000 نماز کا ثواب ملے، ثواب ہی ثواب۔ وہاں روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول کی جو قبر مبارک ہے، آپ کا روضہ مبارک ہے، آپ کا منبر مبارک ہے، اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ دنیا کا ٹکڑا نہیں ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ وہاں موت مل جائے، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ کے درمیان ابو بکر فوت ہو گیا، اس سے یا آپ میں سے کوئی اللہ دے دے، اس سے بڑی موت کون ہے؟ دنیا تو گزر ہی جانی ہے۔ وہاں جائیں، ثواب کی نیت سے جائز ہے،
بالکل مشروع ہے، حلال ہے. اور تیسری جگہ کیا ہے؟ مسجد الاقصی، مسجد اقصی ہے جس کی طرف ثواب کی نیت سے جایا جا سکتا ہے. باقی دنیا کے کوئی درویش ہوں، بزرگ ہوں، ان کی قبروں پہ عرس کی صورت میں یا ویسے سفر کرنا ثواب کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جائز نہیں، حلال نہیں ہے. یہی ایک دین ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب ائمہ دین کے مطابق فیصلے نہ کریں، یہاں میں صرف 2 باتیں کروں گا، بات ختم کروں گا. ماشاءاللہ گھڑی خراب ہے. ایک، ہمارے معاشرے میں اگر مجھے پتہ چل جائے، یہ نہایت اہتمام سے سننے والی بات ہے اور سارے فرقے مانیں گے جو میں بات کرنے لگا، اگر میں کلمہ طیبہ والی چادر پہن کے آ جاؤں، میرا لباس پہ قرآن لکھا ہو، وہ لباس جہاں سے شرمگاہ بھی ہے، کوئی بندہ کلمہ طیبہ والی چادر شلوار بنا کے آ جائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ گستاخ. سارے فرقے جتنے ہیں میرے بھائیوں، جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے اوپر جو چادر بچھائی جاتی ہے اس پہ کلمہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس پہ کل کیوں لکھے ہوتے ہیں؟ قرآن کیوں لکھا ہوتا ہے؟ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ سب مانتے ہیں یہ چیز جائز نہیں ہے. آج جج کورٹ میں آج کے بعد جو جنازہ نکلے اس مولوی صاحب سے پوچھے یہ چادر ڈالی ہے کیوں ڈالی ہے؟ اگر وہ امام نہ روکے، سمجھے وہ طاغوت اور شیطان کے راستے پہ ہے. کیوں جی؟ سارے چپ ہو گئے، بڑی سخت بات کر دی. اور آج کے بعد کوئی جنازہ نکلے یا دلائل سے مجھ سے بات کریں، اس پہ کلمہ طیبہ والی چادر پڑی ہو اور آپ کا ایمان نہ جاگے، پھر آپ کس حیثیت میں اللہ کے رسول کے آپ محب ہیں؟ آپ سارے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ شرمگاہ پہ کل شریف لکھا ہوا ہے، یہ گستاخی رسول یا گستاخی قرآن ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ روکیں گے انشاءاللہ. ڈج کورٹ کی حد تک جہاں آپ کا ہاتھ پڑتا ہو وہ اللہ راضی ہو جائے گا. آپ ایک اللہ کے رسول کی ایک حدیث بیان کریں گے، اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا. اور شاید قیامت کا دن ہو جہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو، اللہ اسی حدیث کی وجہ سے آپ کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. اور دوسری، معاشرے میں جو چلی ہوئی رسمیں ہیں، مر جانے کے بعد یہ جی کل ہے، تیجا ہے، ساتہ ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، چہلم ہے، برسی ہے، اجتماع ہے، مردے کے گھر میں کھانے کا اجتماع، کسی قرآن حدیث میں نہیں آیا ہے. سارے مکاتب فکر جتنے موجود ہیں، فقہ کی ساری کتابیں پڑھ لیں، فقہ کی ساری کتابیں پڑھ لیں، کسی ایک میں بھی ان رسومات کا ذکر. آپ خود بھی روکیں، لوگوں کو بھی روکیں، تبلیغ کریں، پوچھیں علماء سے کیوں ہمارے دین کو 10 روپے میں، 20 روپے میں، 1000 میں، 10,000 میں، لاکھ میں، 10 لاکھ میں کیوں فروخت کرتے ہو؟ آپ ان علماء سے گزارش کیجئے، آپ اگر اللہ والے ہیں پھر اللہ رسول کے دین کو نافذ کریں. اور پھر اس کے بعد عام جو بڑے حکمران ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب ائمہ اللہ کی کتاب کے مطابق دلائل اور براہین سے فیصلے نہ کریں، اللہ سلط، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان یجعل باسہم بینہم باسہم، ان کے درمیان ان کی لڑائی ڈال دیتا ہے، ٹکڑوں گروہوں میں بن جاتے ہیں، فلاں پارٹیاں بن جاتی ہیں. آپ اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کیجئے، آپ کتاب اللہ کی حکمرانی کیجئے، آپ ان ممبروں سے، ان محرابوں سے، ان چوکوں سے، ان چراہوں سے اللہ رسول کا دین نافذ کریں. اللہ کریم آپ کے اور میرے اعمال میں برکت کر دے گا. یہ چند گزارشات تھی، 5 چیزیں ہیں، میں دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے تو اس قوم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں پھیل جاتی ہیں. جب کسی قوم میں مال میں کمی بیشی ہوتی ہے، وہ مال میں ملاوٹ ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں قحط آ جاتا ہے. جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیں تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے. جب لوگ اللہ کے عہد کو پورا نہ کریں،
اللہ کے نظام کو نافذ نہ کریں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ باہر سے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، پالیسیاں ان کی ہوتی ہیں، چہرے اپنے ہوتے ہیں۔ اور پانچویں چیز، جب ممبروں سے اور حکمرانوں سے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ ہو، پھر اللہ کریم قوم میں تفرقہ کر دیتا ہے، قوم متفرق ہو جاتی ہے، جدا جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ان پانچوں چیزوں سے بچائے کہ ہمارے ملک میں اللہ کا نظام نافذ ہو۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔